منصوبے کی بات کر رہے ہیں، در حقیقت یہ امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ نسل کشی کرے۔ ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ پاکستان کی حکومت نے اس کے منصوبے کے اعلان کرنے سے پہلے اس کو تسلیم کر لیا۔ انشاءاللہ دن 2 بجے انشاءاللہ اپنے فلسطین اور اساں اے زندگی کادے واسطے رکھی ہوئی ہیں، ہاں جی، اساں انشاءاللہ انہاں نو مجبور کرنا کہ فلسطینیاں دی حمایت واسطے کھڑے ہو جاواں۔ کہاں ہے لبیک والے؟ جماعت والے کیا کر رہے ہیں؟ اس احتجاج سے آخر ہوگا کیا؟ یہ جو اسلام آباد میں احتجاج کر رہے ہیں ان کو جڑا جا کے فلسطین میں تو چھوڑ کے آؤ۔ یہ جملے آپ نے بار بار سوشل میڈیا پہ سنے ہوں گے، لیکن آج ہم آپ کو دیں گے ان تمام جملوں کا جواب کہ آخر لبیک والے کہاں ہیں اور جماعت اسلامی کر کیا رہی ہے اور احتجاج سے ہوتا ہے کیا، بلکہ احتجاج کیا صرف احتجاج کی کول سے کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ وہ کون سا احتجاج تھا جس کی وجہ سے حکومت کی اس وقت کانپے ٹانگ رہی ہیں اور حکومت نے لیا بہت بڑا یو ٹرن۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو تمام ڈیٹیل آج کی اس حوالے سے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے اگر آپ میں حوصلہ ہے سچ سننے کا۔ اگرچہ پت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حق ٹائم اور میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اسے پسند اور شیئر کرتے ہیں، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت سی دفعہ ہم نے یہ جملے سنے ہیں کہ لبیک والے کہاں ہیں، جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے، اور یہ جو احتجاج کیا جاتا ہے آخر اس سے ہوتا ہے کیا۔ اور پھر ایک بزرگ جن کے بارے میں یہ کہا گیا جب اسلام آباد میں اس نے پاکستان کی سرزمین پر فلسطین کا پرچم ہاتھ میں اٹھائے احتجاج کر رہا تھا، فلسطین کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا تھا، اس بزرگ کے لیے کسی نے لکھا کہ اس بابے کو جا کر فلسطین چھوڑ کے آؤ۔ تو وہ تمام چیزیں ہم ایک ایک کر کے اس پر بات کریں گے اور بتائیں گے کہ آخر احتجاج سے کیا ہوتا ہے، اور نہ صرف احتجاج سے بلکہ احتجاج کی کول سے صرف کیا فرق پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جب سمود فلوٹیلا پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے اور وہاں پر جو ارکان تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان میں ایک نام تھا سینیٹر مشتاق خان صاحب کا۔ یہ کون تھے؟ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، سابقہ سینیٹر ہیں، اور جب یہ گرفتار ہوئے تو جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ بروز جمعہ احتجاج کیا جاتا ہے، ہفتے کو لاہور میں احتجاج کی کال دی جاتی ہے، اس کے علاوہ اتوار کے روز کراچی میں احتجاج کی کال دی جاتی ہے۔ تو وہ جو صندوق تھا جس پہ کیل ٹھوکنی تھی اس کی ابتدا کی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، اور پھر باری آتی ہے تحریک لبیک پاکستان کی۔ تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی ان کے امیر ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد امریکن ایمبیسی کے سامنے۔ یہ اعلان کرنا تھا کیونکہ اس سے پہلے جماعت اسلامی پے در پہ احتجاج کر رہی ہے تمام بڑے شہروں میں، اور بہت بڑے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد باری آتی ہے تحریک لبیک کی، اور وہ کہتی ہے کہ ہم فیض آباد راولپنڈی سے اسلام آباد امریکن ایمبیسی تک ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اعلان کرنا تھا۔ اس کے بعد نائب وزیر اعظم کا ایک بیان آتا ہے۔ یہ بیان اتنا مضحکہ خیز تھا کہ شاید میں اب بات نہ کر سکوں اس حوالے سے، لیکن اگر آپ چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ بھی اخلاقیات کے دائرے میں، کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے۔ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو امن منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا ہے اس میں بنیادی فریق کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 20 نکاتی ایجنڈا ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کیا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے سفر کے دوران تھے، وہ ایجنڈا پڑھا نہیں، اس لیے انہوں نے اس کی حمایت میں ٹویٹ کر دیا۔ تو جناب، ایک ملک کے وزیر اعظم بغیر کسی تصدیق کے ٹویٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو چلیں یہ آپ کی بات اگر ہم رکھ بھی لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو انہوں نے خود خطاب کیا، 2 ریاستی حل کی بات کی، تو کیا وہ پاکستان کے آئین سے انحراف نہیں ہے؟ کیا وہ ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے جو قول ہے ان سے انحراف نہیں ہے؟ میں اس کا قول، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو قول ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر پھر آپ فیصلہ کریں کہ آخر جو شہباز شریف نے کہا وہ درست تھا یا نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا قول ہے کہ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں گھونپا گیا خنجر ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ یہ قول ہے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ تو آپ بتائیں کس حقوق سے آپ پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں، 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، امن میں
امن معاہدے کی بات کرتے ہیں، وہ امن معاہدہ جو ڈونلڈ ٹرمپ لے کر آیا، اور آپ پھر اس کے حق میں ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو ڈیفینڈ بھی کر دیا جاتا ہے. تو خیر جب اسے ڈیفینڈ کیا گیا اس ٹویٹ کو، تو اس پر جماعت اسلامی نے بھی بہت زبردست قسم کا احتجاج کیا. ہم وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بیان ہے، پہلے آپ وہ سن لیں، پھر اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. منصوبے کی بات کر رہے ہیں. در حقیقت یہ امریکہ ہی ہے جو اسرائیل کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ نسل کشی کرے. ان لاشوں پر جو امن منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ خود امن کی بھی توہین ہے، انسانیت کی بھی توہین ہے. جو امن منصوبہ پیش کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس میں جو بنیادی فریق ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا گیا، یعنی فلسطینی. ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ پاکستان کی حکومت نے اس کے منصوبے کے اعلان کرنے سے پہلے اس کو تسلیم کر لیا. اس لیے ہم حکومت کے اس پورے رویے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ واضح طور پر وہ یہ اعلان کریں کہ ہم صرف ایک ریاست چاہتے ہیں اور وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست. اس کے علاوہ جتنی باتیں بھی آپ تسلیم کریں گے وہ اسرائیل کے موقف کو مضبوط کر سکتی ہیں. کسی بھی صورت میں ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جو پیش رفت ہوگی اس کی شدید مزاحمت ہوگی. حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بیان میں انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ ہم ہرگز یہ نہیں ہونے دیں گے. پھر انہوں نے پے در پہ احتجاج کیے اور اس کے بعد ایک اور کام کا ہونا باقی تھا، اور وہ تھا تحریک لبیک پاکستان کی احتجاج کا کول کرنا. فیض آباد تو امریکی امبیسی تک وہ انشاءاللہ اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے اگلے جمعے والے دن انشاءاللہ دن 2 بجے ہاں جی اساں انشاءاللہ انہاں نو مجبور کرنا کہ فلسطینیاں دی حمایت واسطے کھڑے ہو جاواں. اے انہاں دی غلط فہمی کہ کہندے نے اسرائیل نو مننا، نہ ساڈے کول سبق موجود ہے کہ بس انہیں جانا جی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ چلو. ہاں جی جس کی جتنی بساط ہو وہ اس طرح دعوت دے اور ان سب کو کہو چلو آؤ چلے بھائی. ہاں جی اور جائے گا وہی جس کے مقدر میں بات ہوگی. تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بھی اعلان کیا، اور اس بار انہوں نے دوبارہ سے فیض آباد سے اسلام آباد امریکن ایمبیسی تک کا ملین مارچ کا اعلان کیا. آپ کو یاد ہوگا 1 مئی کو بھی اس طریقے کا ایک اجلاس کی کال دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں اور مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد یہ جو ملین مارچ تھا مؤخر کر دیا جاتا ہے. لیکن اب اندرون ذرائع سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ جو مذاکرات میں نکات شامل کیے گئے تھے جن کا تحریک لبیک پاکستان نے ذکر کیا تھا، وہ نکات تسلیم نہیں کیے گئے. اسی لیے تحریک لبیک پاکستان اب دوبارہ سے 10 اکتوبر بروز جمعہ کو جمعے کی نماز کے بعد دوبارہ سے ملین مارچ کرنے جا رہی ہے. یہ اعلان کرنا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب میدان میں آتے ہیں اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم نہیں کر سکتے. اور وہ کیا تھا وہ بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے. تو میرا سوال صرف اتنا ہے ان لوگوں سے اب کہ جو اکثر یہ کہتے ہیں کہ احتجاج سے کیا ہوتا ہے. مجھے بتائیے گا اگر جماعت اسلامی احتجاج نہ کرتی اور پریس کانفرنس کر کے حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ اعلان نہ کرتے کہ ہم تمام بڑے شہروں میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں اور ہرگز ہم بطور ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب ملین مارچ کا اعلان نہ کرتے امریکن ایمبیسی تک، تو کیا اس طریقے سے یو ٹرن لے سکتی تھی گورنمنٹ؟ کیا گورنمنٹ آ کر یہ بات کرتی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے وہ معاہدہ پڑھا نہیں، وزیر اعظم سفر میں تھے اس لیے انہوں نے دستخط اور انہوں نے ٹویٹ کر دیا؟ کیا یہ ہوتا؟ ہرگز نہیں ہوتا. تو اسی لیے احتجاج کرنا کس مقامات پہ کرنا ہے، کون سا موقع ہے اور کس بارے میں کرنا ہے، یہ بہت اہم ہے. اور جہاں تک رہی بات تحریک لبیک پاکستان کی یا جماعت اسلامی کی، تو جماعت اسلامی شروع سے ہی احتجاج کرنا اور اس طریقے سے جو بھی اپنے مطالبات منوانا ہے وہ ان کو بہتر طریقے سے آتا ہے. اور اگر بات کریں تحریک لبیک پاکستان کی، تو تحریک لبیک پاکستان جب بھی احتجاج کرتی ہے، جب بھی کسی ایک ایجنڈے پر بات کرتی ہے، تو جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں کر دیے جاتے تحریک لبیک پاکستان واپس نہیں آتی. تو اس بار دیکھنا ہوگا کہ 10 اکتوبر کو کیا ہونے جا رہا ہے. تو اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کہاں ہے لبیک والے اور جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے. تو سب سے پہلے جماعت اسلامی کی بات کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب جب احتجاج کرتے ہیں اسلام آباد میں فلسطین کے حق کے لیے، تو اس پر احتجاج پر زبردستی اس کو رکوایا جاتا ہے اور انہیں دھکم پیل کی جاتی ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. اور اسی اثنا میں ایک شخص جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ اس شخص کو، اس بزرگ کو فلسطین چھوڑ کے آؤ. تو ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب
फ़लस्तीन की कोई छोड़ के नहीं आया, बल्कि वो खुद गए फ़लस्तीन के लिए, और इस 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम की नुमाइंदगी करते हुए वो वहाँ गए और आज वो वहाँ मौजूद हैं। अगर आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है इस वक्त दुनिया में, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह सेनेटर मुश्ताक साहब हैं। और दुनिया को पता चला है कि पाकिस्तान सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि पाकिस्तानी जब जहाँ पहुँचना होता है तो वहाँ पहुँच कर भी दिखाते हैं। तो उनके हवाले से एक शेर है कि फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि रास्ते हैरान रह गए। तो सेनेटर मुश्ताक साहब को हमारा अकीदत भरा सलाम कि जो उन्होंने उम्र के इस हिस्से में जो काम कर गए, जो शायद आने वाली सदियों तक कोई नहीं कर सकता। बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अब जो मिलियन मार्च का ऐलान किया, इसके बाद ही नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार साहब का मौक़िफ़ सामने आया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, और उस बयान पर उन्होंने अपना वापस यू टर्न लिया। एक तो सबसे बड़ा ये फीड हमें वो मिला, फ़ायदा हुआ। उसके बाद दूसरा ये एक और चीज़ है जो डॉक्टर मोहम्मद उसामा रियाज़ के हवाले से गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे कि ये बाकायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। तो ऐसा नहीं है, ये भी ग्लोबल समूद फुलटेला में शामिल थे। इनका बाकायदे से ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन हाँ हिमायत ज़रूर करते हैं, उनके जलसों में शिरकत करना, उनसे हिमायत करना, उनसे मोहब्बत रखते हैं तहरीक लब्बैक की। तो आप ये कह सकते हैं कि नज़रियाती तौर पर तहरीक लब्बैक को वो सपोर्ट करते हैं। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी आपको हर जगह नज़र आएगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने तासुब का आईना उतार कर आपने ये चीज़ें देखनी हैं कि कब जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होती है, कहाँ एहतजाज करती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कब कहाँ एहतजाज करती है, और ये जब ज़रूरत होती है तभी दोनों जमातें सामने आती हैं। और अगर मैं ये बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ कि अगर जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर आज एहतजाज न करती, आज बाहर न निकलती और आज हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर न करती, तो शायद हमारी हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने में देर नहीं करती। नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं कि आखिर जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज से कोई फ़ायदा हुआ या नहीं, कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं, या इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन सा तरीका हो सकता है गवर्नमेंट को उन चीज़ों से पीछे हटाने का कि जो कि हमारे आइन से इनहराफ करती हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर होगी किसी और टॉपिक पर आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।